بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کے دن میں نے ویلاگ نہیں کیا، اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ صبح آپ نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، آپ ٹیلی ویژن چینل کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی کس قسم کا زمان پارک کے اوپر ایک آپریشن کیا گیا، اور اس آپریشن میں جو بھی کچھ ہوا اور پھر جو کلیمز کیے گئے، وہ اس کے اوپر بھی ویسے بات کروں گا۔ ایک تو آپ وہ دیکھیں کہ اس کے جو بھی امیجز تھے اس سے کیا میسج گیا پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، اور پھر دوپہر میں جہاں پہ پیشی تھی، جو کہ عمران خان صاحب وہاں سے نکل آئے تھے، اور ان کے اسلام آباد کے لیے جب انہوں نے یہاں پہ سیشن جو توشاہانہ کیس میں ان کی حاضری تھی، تو وہاں پہ آنے کے لیے انہوں نے جب زمان مارگ سے نکلے تو اس کے کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب وہ موٹر وے کے اوپر تھے تو ظاہر ہے وہ آپریشن لانچ کیا گیا پولیس نے۔ اچھا، تو یہاں پہ پھر دوپہر میں جہاں پہ حاضری ان کی لگنی تھی، تو یہاں پہ ایک نیا تماشا، اور مطلب ہے کہ جس طرح کے پی ٹی آئی کے جو ورکرز آ گئے وہاں پہ، اور پھر ان کا اور پولیس کے درمیان جو کلیش ہوا، پیٹرول پمپ چلے، سب کچھ ہوا، آنسو گیس ہوا، لاٹھی چارج ہوا، اور بہت سا مطلب ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو امیجز دیکھے کہ جی میرا خیال ہے کم از کم کئی موٹر سائیکل، 12-15 موٹر سائیکل، شاید اس سے بھی زیادہ، ان موٹر سائیکلز کو جلا دیا گیا۔ پتہ نہیں کس کس کے موٹر سائیکل تھے، پولیس کی گاڑیاں جو ہیں ان کے اوپر اٹیکس ہوئے، ان کو جلایا گیا، اور ان کی طرف سے بھی ظاہر ہے لاٹھی چارج ہوئی، سب کچھ ہوا، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے پیش آمد عدالت کے سامنے، اور وہ عدالت میں داخل نہیں ہو سکے، اور پھر اسی لحاظ سے پھر ان کی حاضری اس طرح سے لگی کہ جو کہ جس کے اوپر کویشچنز ریز کر دیے گئے کہ کیا گاڑی میں بھی ان کی حاضری لگی بھی کہ نہیں لگی، لیکن عدالت نے مطلب ہے کہ وارنٹس منسوخ کر دیے، ان کے حاضری لگا دی، اور 30 مارچ کو دوبارہ سے انہوں نے بلا لیا عمران خان صاحب کو۔ تو کل کا یہ سارا جو دن تھا بڑا بینگ پاکستانی، کسی کے لیے بھی آپ سب نے دیکھا ہوگا، تو مطلب ہے کہ ایک افسردہ کر دینے والا دن تھا، آپ کو ڈی مورلائز کرنے والا دن تھا، اور انفارچونیٹلی سیاست کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہتر سائڈ کے اوپر جائے، سیاست میں ایک بہتری آئے، لیکن سیاست میں بہتری نہیں آ رہی بلکہ مزید خرابی مطلب ہے کہ آتی جا رہی ہے۔ اور پہلے اگر ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک نفرت تھی سیاست میں، اور جو کہ انفارچونیٹ ہے کہ نفرت اور دشمنی جو ہمیں نظر آ رہی تھی، اور اس کو بہت بڑھاوا دیا گیا پچھلے گزشتہ 3-4 سالوں میں، تو وہ نفرت اور جو جو دشمنی ہے وہ اب تشدد میں مطلب ہے کہ آپ کو بدلتی نظر آ رہی ہے۔ اور جس طریقے سے مطلب ہے کہ پہلے 4-5 دن پہلے جس وقت اسلام آباد پولیس لاہور گئی اور انہوں نے اپنے وارنٹس کے مطابق عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا تھا، تو وہاں پہ جس قسم کا کلیش کیا گیا پولیس کے ساتھ، اور پیٹرول بم استعمال ہوئے، اسی کے لحاظ سے گریلیں استعمال ہوئیں، پتھراؤ ہوا، اور یہ سارا کچھ ہوا، اور انفارچونیٹلی ظاہر ہے وہ جو سارے کے سارے جو سینز تھے اس کے رسپانس میں پھر پولیس نے جس طریقے سے زمان پاک کے اوپر کل مطلب ہے کہ وہاں پہ انہوں نے دھاوا بولا، اور اس کا مقصد یہ تھا، اپرنٹ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ آپ جا کے جو عمران خان صاحب کے وہاں پہ لوگ ہزار ان کے جو ووٹرز وہاں پہ بیٹھے ہیں، اور جن کے بارے میں کلیم یہ کیا گیا کہ وہاں پہ ملیٹنٹس بھی ہیں، اور وہاں پہ اس قسم کے بھی لوگ بھی ہیں جو عسکریت پسند ہیں، دہشت گرد بھی، بہت کچھ کہا گیا۔ اور بلکہ مریم نواز صاحبہ نے ایک دن پہلے، کل نہیں بلکہ اس سے ایک دن پہلے جب انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے اس کو دہشت گردوں کی طرح، دہشت گرد پارٹی کی طرح ڈیل کیا جانا چاہیے، اور کل کی جو ڈیلنگ دیکھی وہ تقریباً اسی قسم کی ڈیلنگ تھی، اور جو کہ انفارچونیٹ ہے آن پارٹ آف گورنمنٹ، آلدو جنرلی نارملی اگر اس قسم کا فرض کریں ہو کہ پولیس کے ساتھ اگر آپ اس قسم کی کنفرنٹیشن کوئی بھی مطلب ہے کہ گرو کرتا ہے اور ان کے اوپر پیٹرول بم اور سب کچھ، اس کے اوپر ظاہر ایک ایکشن بنتا ہے، لیکن ایک ہم پولیٹیکل سینیریو کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی اس ایکشن سے کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا۔ اگر فرض کریں حکومت اس کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے کہ جی اس سے ہم اپنی ریٹ قائم کریں گے اور اپنی ریٹ کو بحال کریں گے، اور وہی والی بات کہ نو گو ایریا جو ہے اس کو ہم کلیئر کریں گے، تو کیا وہ اس چیز کا حصول ہوا؟ بیکاز اسی کے میرا خیال ہے کہ شاید ری ایکشن تھا کہ ایک دم سے جو اسلام آباد میں ہوا وہاں پہ بالکل ڈفرینٹ سی، وہی والی بات جو 3-4-5 دن پہلے ہم دیکھ رہے تھے اس سے زیادہ بلکہ وائلنٹ
جو کراؤڈ تھا جو عمران خان صاحب کے لیے یہاں پہ جمع تھا وہ زیادہ وائلنٹ ہو گیا. تو اس کا کیا جو حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ حاصل ہوا کہ نہیں. اور پھر یہ بات اہم کہ اس کے بعد یہ کلیم کیا گیا جی کہ وہاں سے کلاشن کوف اور مختلف قسم کا اسلحہ وہاں پہ برآمد ہوا, یہ بھی برآمد ہوا, وہ بھی برآمد ہوا. اور پریس کانفرنس کی اس کے اوپر آئی جی پولیس نے بھی, لیکن وہ یہ ابھی تک نہیں بتا سکے کہ جی کیا ملیٹنٹس جو ہیں یا جن کے بارے میں کہتے تھے کہ دہشت گرد تنظیموں سے یا ملیٹنٹ تنظیموں سے جن کا تعلق ہے اور جو وہاں پہ عمران خان صاحب کے زماں پارک میں بیٹھے ہیں, کیا ان میں سے کوئی بھی شخص ابھی تک ملا نہیں, اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی. اور لیکن یہ ہے کہ کلاشن کو کافی برآمد کی جن کے اوپر کویشچن مارک کیا جا رہا ہے کہ کیا واقعی یہ جینوئن برآمدگی تھی یا یہ سارے کا سارا مطلب ہے کہ جس طرح ایک کارروائی پولیس کی ہوتی ہے کہ جی آپ اس طرح کی ایک کارروائی کرتے ہیں. لیکن اینی ہاؤ اس کے اوپر ظاہر ہے وہاں پہ نئے ایف آئی آرز ہوں گی, میرا ہے دہشت گردی کی بھی وہ ایف آئی آرز ہوں گی, اور وہاں پہ جو ایف آئی آر ہوں گی مطلب ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ مزید ایف آئی آرز ہو جائیں گی. جو پھر اسلام آباد میں ہوا اس سے بھی مزید ظاہر ہے ایف آئی آرز ہوں گی عمران خان صاحب کے اگینسٹ بھی, ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیڈرز ہیں ان کے اگینسٹ بھی ہوگی. سو وہ جو ایک اس قسم کا ایٹماسفیئر جو کہ آلریڈی جو سیاسی ایٹماسفیئر ایسا ہے کہ جہاں پہ جو خطرناک ہے اس ملک کے لیے اور جو ہمیں مزید خرابی کی طرف لے کے جا رہا ہے, سو اس طرف انفارچونیٹلی دونوں سائڈ, میں ایک سائڈ کی بات سے بات نہیں کر رہا, دونوں سائڈز اسی طرف جا رہی ہیں. حالانکہ 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جی بات چیت کے لیے تیار ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا کہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. لیکن کل جو کچھ ہوا, کل جو کچھ ہم نے دیکھا اور دونوں اطراف سے دیکھا, دیٹ از ویری انفارچونیٹ. اور اس سے یہ ہے کہ حالات جو ہیں یہ بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ کا ایک بیان بڑا کہ جی شکر ہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا, اور پھر یہی والی بات کہ جی سب بات چیت کریں, یہ کریں وہ کریں. لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز ہوتے ہوئے نظر آ نہیں رہی. اب دیکھیں کہ ایک تو یہی والی بات کہ جس قسم کا پروٹیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں, اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب کو غلط کیسز میں یا ان کے خلاف بہت سے کیسز بنائے جا رہے ہیں, اور یہ بات ایک صحیح بات ہے کہ ان کے خلاف بہت سے کیسز بنا دیے گئے, اور مزید ود ایوری پاسنگ ڈے ان کے خلاف کیسز زیادہ بنتے جا رہے ہیں. لیکن اگر فرض کریں کہ کیسز زیادہ بنتے ہیں تو ان کا توڑ کیا ہے, ان کا کیا یہ ہے کہ جی آپ عدالت میں جائیں اور اور وہاں سے آپ انصاف دینے کی کوشش کریں, یا یہ ہے کہ جی آپ عدالت میں ضرور آپ پٹیشن کریں یہ سب کچھ, لیکن جب عدالت میں جائیں تو اپنے لوگوں کو لے کے جائیں, اور لوگ اس طرح سے ہوں یا لوگ اس طرح سے ہجوم کے ساتھ اس انداز میں آپ کے ساتھ چلیں کہ جی مطلب ہے کہ جہاں پہ وائلنس, پولیٹکس میں وائلنس کی طرف جو رستہ چلتا ہے کہ ہم اس رستے میں یا وہ ٹرینڈز ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو کہ بڑی ہی انفارچونیٹ بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھیں کہ ضرورت تو اس امر کی تھی کہ آپ بات چیت کریں, آپ بات چیت کے ذریعے ایک دوسرے کو انگیج کریں, اور انگیج کر کے تو آپ مسائل جو آپ کے ظاہر ہے دونوں سائڈز کے اوپر جو بھی کس قسم کے جو بھی آپ کے مسائل ہیں, اور خاص طور کے اوپر جو اس ملک کو درپیش مسائل ہیں, تاکہ ان کے ریزولوشن کے لیے آپ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی رستہ نکالیں. لیکن انفارچونیٹلی اس میں ہمیں بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ قریب جائیں, اس میں ہمیں ایک دوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور جو کہ پاکستان کے لیے میں آپ کو بتاؤں بڑی خطرناک ہے. اکانومی کے حالات آپ کو پتہ ہیں, سب کچھ آپ نے کر لیا, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ناک رگڑ لیا ہم نے, لیکن آئی ایم ایف کا دیکھیں وہ ابھی ہو نہیں رہا. سب کنڈیشن مان لی اور سارا کچھ تسلیم کرنے کے باوجود آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کا جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی پتہ نہیں, ابھی بھی نہیں پتہ کہ اس کو کب ہوگا, اور اس کے پیچھے کیا سیاست ہے, امریکہ کیا چاہتا کیا ہے. یہ بھی کہا گیا, پرائم منسٹر نے بھی بیان دیا, یہ فائنانس منسٹر نے بھی بیان دیا, آلدو وہ رضا ربانی صاحب کے سوال کے اوپر فائنانس منسٹر نے جواب دیا تھا, لیکن وہ یہی کہ ہم کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام اور پاکستان کے جو ہمارا میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر کسی قسم کا نہ کمپرومائز ہوگا, نہ اس کے اوپر کوئی بات چیت ہوگی, اور نہ ہی کسی بھی لحاظ سے کسی کو بھی ہم اجازت دیں گے کہ وہ
ہمیں اس بارے میں کوئی ڈکٹیٹ کرے. تو یہ جو آپ دیکھیں کہ اکانومی کے حالات، یہ چونکہ بات جب ہم میزائل کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بات کریں، تو مطلب ہے کہ سیریس سیکیورٹی اور ڈیفنس میٹرز کی بات کر رہے ہیں. تو اتنا مطلب ہے کہ جو حالات خراب ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جی ظاہر ہے وہی بات کہ الیکشن ہونے ہیں نہیں ہوں گے، جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے نظر نہیں آ رہے 90 دن میں. اور وہ اسی لیے کہ جی ایک ساتھ الیکشن ہوں یا صرف 2 صوبوں میں ہوں، وہ ایک الگ مطلب ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایک الگ. اور یہی کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے وہ جو ہمارے جو آلریڈی سیاسی جو انتشار اس وقت پھیلا ہوا ہے اس کو مزید فیول کرے گا. اور یہ عمران خان صاحب نے کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر یہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہیں ہوتے وہ پھر سڑکوں پر نکلیں گے. اور اس دفعہ اگر سڑکوں میں آتے ہیں تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وائلنٹ ہوں. اور مجھے وہ 2014 کے سینز یاد آ رہے ہیں کہ جب مطلب ہے کہ جی جب پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک ہوا، پی ٹی وی کے اوپر بھی اٹیک ہوا. حکومت کی طرف سے اگر بہت سے ایف آئی آرز کی جاتی ہیں اور بار بار نئے کیس بنائے جاتے ہیں، اور پھر یہ زمان پار کا جو آپریشن ہے یہ بھی ہمیں نظر آیا. اگر حکومت کی طرف سے ایک چیزیں ہمیں ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک ایکسس ہے ایک چیز کی، اور وہ مطلب ہے کہ اگینسٹ دا وال پش کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کو. اور مریم صاحبہ تو ہے ظاہر ہے بہت آگے گئیں کہ جی وہی والی بات کہ ان کو تو ڈیل ہی کیا جانا چاہیے دہشت گردوں کی طرح. اور ایک جو ایکسٹریمسٹ عسکریت پسند جو پارٹی ہوتی ہے اس کی طرح ڈیل کیا جانا چاہیے. تو اگر ایک طرف سے یہ ہوگا اور پھر دوسری طرف سے وہ والا مسئلہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی پالیٹکس جو ہے یا آپ کا جو پروٹیسٹ ہے وہ وائلنٹ ہوگا، اس میں جلاؤ گراؤ ہوگا، تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے. اور انفارچونیٹلی لیکن کوئی ذریعہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس چیز کے باوجود کہ کتنا سیریس مسائل ہیں، وہی والی میں بات کہہ رہا ہوں اکانومی کے لحاظ سے، کہ سب کچھ کرنے کے باوجود آئی ایم ایف کا جو ہے وہ ابھی تک اسٹاف ایگریمنٹ نہیں ہو رہا. تو پاکستان کہاں پہ ہم کس طرف ہمارا سفر چل رہا ہے، یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے سب لوگ فکر مند ہیں. لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں، جن لوگوں کو اس چیز کی ریزولوشن کے لیے جن کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری آتی ہے، انفارچونیٹلی میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے بھی دی انہوں نے، لیکن اس کے فوری بعد جو ہم نے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو ایکشن ہم نے دیکھا وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا. اور یہ بڑا انفارچونیٹ پارٹ ہے. اور پھر میں جب پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ جب آگے وائلنس ہو سکتی ہے، وائلنٹ ہو سکتا ہے یہ حالات، اگر ہی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو انگیج نہ کیا. میں حکومت اور اپوزیشن کی بات کرتا ہوں، اور ظاہر ہے اس میں حکومت کا انیشیٹو پہلے لینا چاہیے ان کو، اور یہ حکومت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. اور یہ حالات خراب ہوتے ہیں، فرض کریں جو چیز ہم نے زمان پارک میں پچھلے 4-5-6 دنوں میں دیکھی، اور جو چیز ہم نے کل دیکھی یہاں اسلام آباد میں، تو یہ کسی بھی حکومت کے لیے خوشی کی بات نہیں ہو سکتی، نہ ہونی چاہیے. ان کو اس چیز کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کے جو انسیڈنٹس ہیں، اس قسم کے جو ایونٹس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے لیے بات چیت چونکہ دوسری سائڈ کے اوپر پولیٹیکل سائڈ ہے، اور پھر اگر فرض کریں یہ ہے کہ جی وہ تو چونکہ ہیں ہی دہشت گرد، عمران خان وہ دہشت گردی کی طرف چلے گئے ہیں یا عسکریت پسندی کی طرف چلے گئے ہیں، تو ان سے بات نہیں ہو سکتی. یا ان کو ہم اس پولیٹیکل پارٹی کو یا پی ٹی آئی کو ہم یہ ڈکلیئر کروا دیں کہ یہ سیاسی پارٹی نہیں بلکہ یہ ایک دہشت گرد پارٹی ہے، اس طرح کی اگر آپ کوئی کروانا چاہ رہے ہیں یا کوئی کروا دیں، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بیکاز ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی میں وہی بات کرتا ہوں کہ عمران خان سے آپ 1000 اختلاف کریں اور بہت جینیون باتیں بھی ہوں گی عمران خان صاحب سے، جو شکایتیں ہیں ان کے ڈیسیژنس کے بارے میں، ان کی اسٹریٹجی کے بارے میں، ان کی پالیسی کے بارے میں، لیکن انگیج کرنا ان کو اس لیے ضروری ہے کیونکہ عمران خان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. یا تو ہوتی نا فالوئنگ نہ ہوتی، وہ ایک تانگا پارٹی سے بولتے ہیں، ان کی فالوئنگ ہی کچھ نہ ہوتی تو پھر تو کوئی اثر نہیں ہوتا، پھر آپ ایکشن بھی لے لیں، سب کچھ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب اس طرح ہو کہ جی اس کی فالوئنگ بہت زیادہ ہو، اور اس کو بھی چونکہ فالوئنگ کو آپ ختم کر نہیں سکتے، وہ کر پا نہیں رہے، آپ جتنے بھی جو بھی ابھی تک اقدامات کیے گئے اس سے کچھ نکلا نہیں. ضروری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو انگیج کیا جائے، حکومت کو پہل کرنی چاہیے، اور عمران خان صاحب کو اور ان کی پی ٹی آئی کو اس کا پازیٹیو رسپانس دینا چاہیے، آپس میں انگیجمنٹ کر کے. تو
یہ الیکشنز کا فیصلہ کر لیں کہ کب الیکشنز کروانے ہیں، اور پاکستان بھر میں تاکہ الیکشنز ایک ساتھ ہوں، بے شک وہ اکتوبر میں ہو جائیں، بے شک وہ جولائی میں جون میں ہو جائیں، آپ آپس میں بیٹھ کے الیکشنز کے اوپر ایگری کریں۔ لیکن اس سے پہلے اہم بات ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ دو چیزوں کے اوپر میں ہمیشہ زور دیتا رہا ہوں کہ آپ اکانومی کے اوپر کنسنسس انوالو کریں، اور ساتھ میں اپنے جو گورننس ہے اس کے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ آپس میں ایک براڈر ایگریمنٹس کر لیں کہ جی تاکہ کوئی بھی حکومت ہو، تاکہ ہمارے ملک کی ایک معیشت کی ایک سمت جو ہے وہ اس کو ڈٹرمنیشن ہو جائے کہ معیشت کے اوپر سیاست نہیں ہوگی بلکہ اس طرح ہماری معیشت چلے گی۔ اور دوسرا جو طرز حکمرانی کو، بیکاز اس کا تعلق ہر پاکستانی سے ہے، یہ چونکہ جو بھی حکومت آتی ہے کوئی بھی نہ کہتے ضرور ہیں پہلے ہاں کہ جی ہم پولیس کو بھی ٹھیک کر دیں گے، ہم بیوروکریسی کو بھی ٹھیک کر دیں گے، ہم اداروں کو بھی بنائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم سول سروس ریفارمز لے کے آئیں گے۔ کوئی کچھ کرتا نہیں ہے، جب کوئی آتا ہے اپنے ان کو حکومت کو موقع ملتا ہے کوئی بھی کچھ نہیں کرتا۔ لیکن یہ ہمارے لیے، عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارا طرز حکمرانی بہتر ہو، ہمارے ملک کے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، مختلف ادارے، جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، تاکہ وہ ڈیلیور کریں، وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اس کے لیے گورننس کا بہتر ہونا اور گورننس کے فنڈامنٹلز کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ چیزیں کریں آپ، اور ساتھ میں آپ الیکشنز کا فیصلہ کر کے تو آپ الیکشن چلے جائیں، پھر جو الیکشن جیتتا ہے وہ حکومت بنا لے، اور جو مطلب ہے کہ نہیں اگر جیتتا تو وہ اپوزیشن کرے، اور لیکن ایک سمت کم از کم ہمیں اس ملک کی ٹھیک کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔